بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ کم ہے وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ پوچھا گیا پیار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جواب دیا جہاں مطلب وہاں پیار ہی کہاں ہوتا ہے۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ مومن کی خوبی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے، اور اپنے گناہ اور مصیبت سے وہ رنج و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر ہمیشہ نیچی رکھیں۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں اور باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستوں۔ تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ اگر جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ پلٹ کر جواب دینا بالکل غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستوں کو ملنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جب زندگی میں سب کچھ الٹ پلٹ ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ رب کریم انہیں نئے سرے سے ترتیب دے رہا ہے۔ اب دعا کرو، انتظار کرو، اور دیکھو جو بھی کرے گا بہترین کرے گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم بڑائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر صرف خوش ہونا
کافی ہے تو اپنی تعریف سنو، اور اگر بہتر ہونا چاہتے ہو تو اپنے اوپر تنقید بھی برداشت کرو۔ ہم عجیب و غریب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹک، اور اگر کسی سے اختلاف کرو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کرو تو منافق۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر کبھی نہیں بھولنا وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جس شخص پر آپ کو اندھا اعتماد ہو وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے۔ آپ واقعی اندھے تھے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی کھونے سے ڈرتا تھا، بہت رونے سے ڈرتا تھا، پھر ایک دن یہ سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے، بچھڑ جائے مقدر سے کہ کھویا ان کو جاتا ہے، جو حاصل ہو میسر ہو، جو دانستہ بچھڑ جائے، اسے رویا نہیں کرتے، جسے پایا نہیں اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطہ توڑ دیتے ہیں۔ اور دنیا محبت میں یہاں کیا ہے میرا، ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جو اثاثہ ہے میرا۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ بد اخلاق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ قابو نہ رہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ ظاہر کو مت دیکھ، آگ دیکھنے میں سرخ ہوتی ہے، اس کا جلایا ہوا سیاہ ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلد پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھیں پردوں کے پیچھے روتی ہیں۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ پاپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند شوہر اور غیرت مند باپ کی نشانی ہے۔ ہم دوسروں کے جیسا بننے کے چکر میں اپنی پہچان خود بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھ ذرا سی بے ادبی تیرے تمام اعمال کو برباد کر دے گی۔